یہ ایسے لوگوں کو مجبور نہیں کر. یار ہمارا بچے ہمارا اوپر روتا ہے نا, پھر ہم کیا کر لیں؟ خواہ ہم یا ڈکیتی کے اوپر آئے گا, یا کسی تشدد گرد کی تنظیم کے اندر جمع ہوئے گا, یا پہاڑوں پہ جائے گا, بندوق اٹھائے گا. کوئی راستہ تو ہمارے کے لیے نہیں ہے. چمن کے بارڈر سے لے کر 20 کے برابر 14, 20, 10 اس طرح اس کا چیک پوسٹیں ہیں. یہ مال ادھر سے جب مال نکل جائے وہاں سے پیسہ کھا کر کوئٹہ تک کر ابھی ہم دکان میں رکھ لے, دکان میں بھی ہم کو نہیں چلے. ابھی جو یہ واقعہ ہوا تھا اس کو چوکیدار باقاعدہ بجلی کے کھمبے پر باندھ کر اس نے تالے توڑ دیا تھا. یار گورنمنٹ کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا. ہمارا علاقے میں سمگلنگ 2 چیزیں, ایک چیز جو ہے منشیات ہے اور دوسرا چیز ہے جو اسلحہ ہے. کوئٹہ پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں ضیاء آغا. 2 روز قبل کسٹم حکام کی جانب سے کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں واقع بلال مارکیٹ کے تالے رات کی تاریکی میں توڑے گئے. تاجر برادری سراپا احتجاج ہے. کسٹم حکام کی اس کارروائی کے خلاف تاجر برادری کیا کہتے ہیں, آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. اس وقت تاجر برادری ہمارے ساتھ موجود ہے, آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. اپنا نام بتائیے. عجیب علی جان ہمارا نام. اچھا, کیا واقعہ ہوا تھا 2 روز قبل؟ بھائی جان یہ واقعہ تو 2 روز 3 روز پہلے سے ہوا تھا. ادھر سے رات کو اندھیرے میں تقریباً 2 بجے 3 بجے میں کسٹم کی شکل میں لوگ آ گیا تھا, گاڑی کھڑا ہوا تھا. تو جو بند تالے تھا دکان کو تالے توڑ کر شٹر کو اٹھا کر جو ہے اس کے سامانے نکال رہا ہے. بولتا ہے غیر ملکی. ابھی غیر ملکی کا ہمارا مجبوری تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک سمنگلنگ کا بات کرتا ہے کہ جو ہے سمنگلنگ ہمارا ملک میں ہمارا علاقے میں یہ ہمارا علاقے میں پورا سے جتنا آدمی ہے اس کو ہم سمنگلنگ نہیں کہتے. ہمارا علاقے میں سمنگلنگ 2 چیزیں, ایک چیز جو ہے منشیات ہے اور دوسرا چیز ہے جو اسلحہ ہے. بمیں ہے مثال کلاشن ہے, یہ ہم سمنگلنگ بولتا ہے. یہ باقی ہمارا روزگار ہے کیونکہ ہمارا پٹری پہ ہمارا بچوں کا نہ کوئی فیکٹری ادھر ہے, نہ کوئی ادھر سے کوئی تجارت اور کوئی ذریعہ ہمارا بچوں کا جو ہے جلے چلانے کا کوئی ذریعہ نہیں. نہ ادھر کوئی فیکٹری ہے, نہ ادھر کوئی کارخانہ ہے, نہ ہمارا بچوں کو کوئی ذریعہ ہے کاروبار کا. بس یہ ہمارا کاروبار ہے کہ ادھر ایک گھی کا ڈبہ اٹھا کر لائے گا, بچوں کو جو ہے دال گلایا گا, ایک جو ہے ٹائر اٹھایا گا دال گلایا گا, ایک کوئی سگریٹ اٹھائے گا. یہ ہمارا کاروبار ہے. ہمارا فیکٹری میں کوئی کاروبار نہیں ہے کیونکہ ہم مجبور ہیں اس چیز سے. ہم اس کو ہم کاروبار کہتا ہے, اس کے ہم جو ہے اپنا روزگار بولتا ہے, اس کو ہم سمنگلنگ نہیں بولتا ہے. ابھی جو یہ واقعہ ہوا تھا اس کو چوکیدار باقاعدہ بجلی کے کھمبے پر باندھ کر اس نے تالے توڑ دیا تھا. یار گورنمنٹ کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا. یہ رات کے 1 بجے میں آتا ہے, ہمارا چوکیدار ایک آدمی ہے وہ کھمبے پہ باندھ کر پھر جو ہے دکانے کو تالے توڑ کر لے جائے گا. اس کے بعد انہوں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. بالکل ہم کو اس طرف سے کوئی سوچ ہمارا طرف نہیں لگا رہا ہے. اچھا, کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ بالکل جو ہے چمن بارڈر سے جو راستہ آ رہا ہے ہمارا ایک روزگار کا یہ ایک دروازہ ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ سارا سائڈوں پہ دروازے کھلا ہوا ہے. یہ دروازے ابھی جو ہے سب لوگ جو ہے اسی سائڈ سے کوئی روزی کما رہے ہیں. ابھی تیل کا سائڈ ہے, بلوچی علاقے میں کتنے دروازے وہ کھلا ہوا ہے. انشاءاللہ پھر بھی بند کرے پھر بھی کھلا ہوا ہے تھا. اس کو ساتھ گزارا, ہمارا ساتھ گزارا نہیں ہو رہا ہے. ہمارا بچے کل بھی جو بارڈر پہ بچے اس کو مارا ہے, لت پت ہوا ہے خون پہ. چمن کے بارڈر ہمارا جو ہے رزق اور روزی کا ہمارا ایک دروازہ ہے. ہمارا بچے بالکل باب دوستی. اور پھر جو ہے یہ راستے پہ ہمارا تقریباً ادھر سے چمن کے بارڈر سے لے کر 20 کے برابر 14, 20, 10 اس طرح اس کا چیک پوسٹیں ہیں. یہ مال ادھر سے جب مال نکل جائے وہاں سے پیسہ کھا کر کوئٹہ تک کر ابھی ہم دکان میں رکھ لے, دکان میں بھی ہم کو نہیں چلے. یار یہ قانون تو بھی ایک چیز مطلب وہاں سے مال بحفاظت یہاں پہ پہنچا دیا جاتا ہے, ادھر پہنچا دیا جاتا ہے, ادھر سے دکان سے اٹھاتے. پھر بھی یہ جو ہم بالکل اس پہ سوچ لگا رہے ہیں کہ باب دوستی سے آ رہا ہے تمہارا سارا لوگ, تمہارا نظریے سے تم کون سا نظر میں دیکھتا ہے جو تم نے چیک پوسٹیں لگایا ہوا ہے, تم کس نظر سے اس کو دیکھتا ہے. ہم کو چھوڑو نا, ہم نے پہنچا دیا, ادھر سے لایا سارا لائن پہ پیسے کھا کر ابھی ہمارا دکان پہ پہنچ گیا تھا. ابھی دکان کا تالے بھی توڑ دے گا. یار ہم کدھر جاوے؟ شہر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ رکشے پہ لے جائے گا پکڑ لے, سوزکی پہ لے جائے گا اس کو نے پکڑ لے.
مسئلہ تو یہ ہے کہ بالکل یہ ہمارا رزق و روزی کا بالکل ہمارا منہ سے نوالا نکالتا ہے. ہمارا بچے بالکل رونا پڑے گا نا, کوئی مسئلہ نہیں, مگر یہ عوام کو اتنا مجبور نہ کر, جتنا مجبور کر لے گا یہ لوگ اتنا مجبور ہو جائے گا کہ کل جو ہے پہاڑوں پہ چڑھ جائے گا نا. یہ ایسے لوگوں کو مجبور نہیں کر, یار ہمارا بچے ہمارا اوپر روتا ہے نا, پھر ہم کیا کر لیں, خواہ ہم یا ڈکیتی کے اوپر آئے گا, یا کسی تشدد گرد کی تنظیم کے اندر جمع ہوئے گا, یا پہاڑوں پہ جائے گا بندوق اٹھائے گا, کوئی راستہ تو ہمارے کے لیے نہیں ہے. ابھی ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے تم چھاپا مارا ہے, یہ تو کسٹم کا وصول نہیں ہے جو مارا ہے. بھائی تم تو گورنمنٹ ہے, تم دین داڑھی میں آ جاؤ, کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ چلو بہت شکریہ, مہربانی. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور تاجر موجود ہے, آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں. نام بتائیے اپنا. ہمارا نام اجنیم. اچھا جنیم, اس جو 2 روز قبل یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں آپ بتائیں ہمیں. موږ د چاپو د حکومت د هر رقم چاپو خلاف که په هغه په کوټه کې پاړه کې ول کېږي, که په نورو ځایو کې په هر ښار کې چې دا زموږ روزګار دی, که اخر چیرې دا چاپي و دا مسلې دوام وکړي, دا خلک راپورته کېږي, دا خلک مظاهرې کوي, دا خلک جلوسونه کوي, دا خلک مثال خامخا په یو ولې مجبوره دي. دې څه مخکې ته احتجاج کړی دی او موږ احتجاجونه کوو, موږ خپل احتجاجونه جاري ساتو په دا باره کې. چې هر څوک مثال زموږ پر مال باندې ډاکه وي, دا دی لکه مثال یو ډاکه هر چا 1,50,000 یو شی راوړی دی, په دکان کې ایښی دی, په ځای کې ایښی دی, د حکومت راسي کله د پلوس تنګولي سبزکۍ راګرځوه, زرنج راګرځوه, په دکانونو کې چاپې وه. موږ د دې ګور د شام د دې خلاف دا زموږ روزګار دی, زموږ روزګار دې نه راخرابوي. دې څه مخکې چې کومې چاپې ول سوي ته احتجاج کړی و, د هغې بعد بیا د کسټم مطلب کسټم تی ته کم هغه درکړی و, کم مطلب حق یې درکړی و چې مطلب بیا به موږ بیرته نه راځو, لکه ستا یو ملګري چې وویل چې یو لیټر یې موږ ته راکړی